ایمان کی لذت کب اور کیسے حاصل ہوتی؟ آئیے ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں یہ تین چیزیں پائی گئیں، جس نے یہ تین کام کر لیے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، رشتہ دار سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے پہلی محبت کرے، یعنی سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرے، جب دنیا میں کسی سے تعلقات تو جوڑے، ناطہ جوڑے، تو اللہ اس کے رسول کے لیے جوڑے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے تعلقات رکھے، اس سے محبت رکھے تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات، بہت ہی اہم بات ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کفر اور شرک کو اتنا برا جانے کہ جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو برا جانتا ہے، آگ میں پیر ڈالنے کو برا جانتا ہے، تبھی وہ ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ تو ناظرین دوستو، یہ تین باتیں ہیں، جو ان تین باتوں کو اپنا لیا کرتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے، ایمان کی لذت کو پا لیا کرتا ہے۔ تو یہ صاف طور پر واضح ہو گیا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول سے بے لوث محبت رکھتا ہے، صرف محبت کا دم نہیں بھرتا ہے، صرف نعرہ بازی نہیں لگاتا ہے، بلکہ دلی محبت کرتا ہے سب سے زیادہ، تو اللہ اس کے رسول سے محبت جو ہے یہ ایمان کی چاشنی کو پا لیا کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو وہ شخص پا لیا کرتا ہے۔ دوسری چیز، جو اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس غرض سے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو وہ شخص بھی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے، وہ شخص جو کفر اور شرک سے نفرت کرتا ہو، اور جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے، پیر ڈالنے سے نفرت کرتا ہے کہ ہاتھ پیر کو آگ میں ڈالوں گا تو جل جائیں گے، اسی طریقے سے اس سے نفرت کرتا ہے، کفر اور شرک سے نفرت کرتا ہے، تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کرتا ہے۔ وہی مرد مومن دنیا کے خوفوں سے نجات پا جایا کرتا ہے، دنیاوی زندگی بھی اس کی کامیاب و کامران ہوتی ہے، قبر والی زندگی بھی اس کی کامیاب و کامران ہوتی ہے، اور حشر والی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی اس شخص کی کامیاب ہوتی ہے جو ان تین چیزوں کو اپنا لیا کرتا ہے۔ کہ حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قبر بھی تمہارا خیر مقدم کرے گی، حشر بھی تمہارا خیر مقدم ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی تم بری کر دیے جاؤ گے، حشر کے عذاب سے بھی بری کر دیے جاؤ گے، جہنم کے عذابات سے بھی بری کر دیے جاؤ گے، اور جنت النعیم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ جو شخص یہ تین لذتیں پا لیا کرتا ہے، جو شخص یہ تین کام کر لیا کرتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا ہیچ لگنے لگتی ہے، دنیا کی چاہے جتنی نعمتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں، چاہے جتنی لذتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں، پھر دنیا کی ساری جو ہے لذتیں اس کے آگے ہیچ لگتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آگے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آگے ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ لگا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے بے لوث محبت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر لوگوں سے محبت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے محبت کریں، اور اسی طریقے سے کہ جب اللہ اس کے رسول سے
انشاءاللہ تعالی جب ہم محبت کرنے لگے تو ہماری دنیا اور آخرت سب کچھ کامیاب و کامران ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔